اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو تقریباً 5 چیزیں عنایت کی ہیں، اور وہ 5 چیزیں ہمارا سرمایہ حیات، ہماری زندگی کی پونجی اور کیپٹل ہے۔ اگر ان میں سے ہم نے کسی کو ضائع کر دیا، کھو دیا، گنوایا اور اس طرح سے استعمال نہیں کیا جس طرح سے اسلام نے استعمال کرنا سکھایا ہے، تو پھر ہمیں گھاٹے اور ٹوٹے سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ اور اللہ نہ کرے کہ کل قیامت کے دن ہمیں وہ نہ کہنا پڑے جو مجرم و گنہگار کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد جو ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سنایا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، مجرم و گنہگار جنہوں نے دنیا کی زندگی کا راز اور حقیقت کو نہیں سمجھا، دنیا کی زندگی اس طرح نہیں گزاری جس طرح اللہ تعالیٰ نے گزارنے کا حکم دیا ہے، وہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے اور اللہ سے کہیں گے کہ ہمارے پروردگار، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، جنت دیکھ لی، جہنم دیکھ لی، حشر کا میدان دیکھ لیا، حساب و کتاب دیکھ لیا، سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا، ہمیں دنیا میں لوٹا دے، ہم نیک عمل کریں گے۔ بہت عبرت کی بات ہے، نصیحت کی بات ہے کہ کوئی مجرم اور گنہگار اس بات کی آرزو اور تمنا نہیں کرے گا کہ ہمیں دنیا میں اس لیے لوٹا دے کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے، اپنے کنبے خاندان کے لوگوں سے جا کر کے مل لیں، نہیں، بلکہ وہ کیا کہیں گے؟ نعمل صالحا، ہم نیک عمل کریں گے۔ دنیا میں ہم واپس جانے کی آرزو، تمنا اور درخواست اس لیے کر رہے ہیں، نعمل صالحا، ہم کریں گے نیک عمل، گناہوں سے بچیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے اور ان دوسری نیکیوں کا اہتمام کریں گے جو ہم دنیا میں پہلی زندگی میں نہیں کیا کرتے تھے۔ انا موقنون، اب ہمیں سب کچھ یقین آ گیا، اب ہمارا وشواس مضبوط ہو چکا ہے، جو نصیحتیں ہمیں سنائی جاتی تھی، نبیوں نے جو باتیں بتائی، اب سب پر ہمارا یقین ہے۔ اللہ رب العالمین حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، موت کے وقت ایسا آدمی حسرت اور تمنا کرتا ہے جس نے دنیا کی زندگی کی حقیقت نہیں سمجھی اور اپنی زندگی کے سرمایے کو نیکیوں میں نہیں لگایا۔ جب موت آتی ہے تو وہ آرزو اور تمنا کرتے ہوئے اللہ سے کہتا ہے، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، کہ میرے پروردگار تو ہمیں دنیا کی طرف لوٹا دے، کیوں؟ تاکہ میں وہ نیک عمل کروں فیما ترکت، جو میں نے پہلی زندگی میں چھوڑ دی تھی۔ یہ کہنے والے کہیں ہم اور آپ ہو گئے تو؟ ہم میں کتنے لوگ بے نمازی؟ یا سوال کیجئے ہم میں آج کل کے مسلمانوں میں کتنے % مسلمان نمازی ہیں؟
پھر نمازیوں میں کتنے % مسلمان سچے اور پکے نمازی ہیں؟ سوال قائم کرتے جائیے۔ ہر محلے کی مسجدیں رمضان المبارک میں تنگ پڑ جاتی ہیں، چھوٹی پڑ جاتی ہیں۔ آج فجر کی نماز میں ایک سب بھی نمازی نہیں ہوتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ آرزو اور تمنا کرنے والے اگر ہم ہو گئے تو ہمارا کیا انجام ہوگا؟ غور کر لو مسلمانوں۔ آج کے مسلمانوں نے نمازوں کو اپنے حساب سے ادا کرنا شروع کر دیا۔ جو نماز ہاتھ آئے، جو نماز آسان لگے وہ نماز ادا کریں گے، اور جس نماز کے لیے ہمیں نیند کی لذت قربان کرنی پڑے، جس نماز کے لیے ہمیں اپنے کام کاج کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑنا پڑے، جس میں ہمیں ممکن ہے کہ کچھ نقصان اٹھانا پڑے، اس نماز کو ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ نمازیوں کا یہ حال ہے، بے نمازیوں کا تو جو ہے وہ ہے ہی۔ تو موت کے وقت ایسے مجرم و گنہگار رب سے درخواست کرے گا، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، دنیا میں لوٹا دے، وہ ساری نیکیاں کروں گا، وہ سارے نیک عمل کروں گا، ساری نمازیں پڑھوں گا، فیما ترکت، جو میں نے پہلی زندگی میں چھوڑ دی تھی۔ اللہ تعالیٰ جواب دے گا، کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ آج تک کوئی لوٹا ہے دنیا میں؟ نہ لوٹا ہے، نہ لوٹ کر کے آئے گا۔ کلا انہا کلمۃ ہوا قائلہا، اے شخص یہ تمہاری ایک بات ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، ایسے مجرموں کو اگر بالفرض دنیا میں لوٹا بھی دیا جائے تو وہی کام کریں گے گناہ کے جو یہ پہلے کرتے تھے۔ جس طرح سے انہوں نے پہلی زندگی میں نمازوں کی پابندی نہیں کی، یہ دوسری زندگی میں بھی نمازوں کے پابند نہیں ہو سکتے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے زندگی میں جو موقع دیے ہیں ہم سب کو، پچھلے ہفتے جو حدیث سنائی تھی، آج آئیے اس حدیث پر اور زندگی کے سرمایے کو نیکیوں میں لگائیے، نیکیاں کمانے میں لگائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو غنیمت جانو 5 چیزوں سے پہلے۔ یہی تمہاری زندگی کی پونجی اور کیپٹل ہے، اور آدمی جس چیز کو غنیمت جانتا ہے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس میں نمبر 1 پر اللہ کے رسول نے گنایا، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے، جس پر گفتگو پچھلے جمعے کے خطبے میں ہوئی تھی۔ پوری زندگی کے بارے میں ہم سے اور آپ سے ایک سوال ہوگا، اور ایک سوال ہوگا خاص طور پر جوانی کے بارے میں۔ بار بار یہ حدیث سنتے ہیں، وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، جوانی کو بوسیدہ اور بوڑھی کن کاموں میں کیا تھا، یہ ایک سوال ہوگا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو سوال ہم سے اور آپ سے ہوگا، اور یوں کہہ لیجئے جو ہماری زندگی کا دوسرا سرمایہ اور دوسری پونجی ہے، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اپنی صحت اور تندرستی کو غنیمت جانو بیماری لگنے سے پہلے پہلے۔ بیماریوں کی کثرت کا زمانہ ہے، اور بیماری لگنے کی کوئی عمر نہیں۔ اللہ جب چاہے جسے چاہے کسی بھی بیماری سے اس کو دوچار کر دے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں
نیکیاں کرنے کے لیے ایسی بیماری کا انتظار ہے جو بیماری تمہاری زندگی کے تمام سسٹم کو بدل دے۔ آج کتنی ایسی بیماریاں ہیں، اللہ سب کو اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھے، لیکن بیماری میں بھی ایک مرد مومن، ایک سچا مسلمان اللہ رب العالمین سے اپنی آس اور امید نہیں توڑتا ہے، اور بیماری کو بھی وہ اللہ رب العالمین کا قضا اور فیصلہ مانتے ہوئے اللہ رب العالمین کی طرف سے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ اس کی خوب مثالیں حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ ایسی بیماری کہ سب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، ایسی بیماری لگی ایوب کو، سب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، اور مالی تنگی، اللہ اکبر، کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں۔ بیماری کے ساتھ اگر مالی تنگی بھی ہو تو آزمائش بڑی دوگنی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جو درخواست کی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کیا ادب ہے، مجھے بیماری لاحق ہو گئی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر کے تو رحم کرتا ہے۔ ڈاکٹرز مریض پر رحم کرتے ہیں، نرس اور تیماردار مریض پر رحم کرتے ہیں، گھر والے اور دوسرے رشتہ دار مریض پر رحم کرتے ہیں، لیکن تو سب سے بڑھ کر کے رحم کرنے والا۔ بس یہی کتنا مختصر لفظوں میں انہوں نے درخواست کی۔ ایوب علیہ السلام کی یہ درخواست اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند آئی۔ اللہ نے فرمایا انا وجدناہ صابرا، ایوب کی تمام پریشانیوں کو ہم نے دور کر دی، اور ایوب کو ہم نے صبر کرنے والا اور برداشت کرنے والا پایا۔ بیماری کسی کو لگ سکتی ہے، ایسا نہیں کہ صرف بے نمازی کو، گنہگار کو، گنڈے قسم کے لوگوں کو اور اچکے قسم کے لوگوں کو اور جو دوسروں کو ستاتے ہیں ان کو لگتی نہیں، نیک لوگوں کو بھی لگ سکتی ہے۔ اور نیک لوگوں کے لیے، ایک مومن کے لیے بیماری رحمت ہے کہ اگر اس کو کوئی پریشانی آتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے، اور صبر بھی ایک بڑی نیکی ہے۔ یہاں تک فرمایا اللہ کے نبی نے کہ کوئی اگر کانٹا چبھ جائے اور اس سے تھوڑی تکلیف ہو، اس تکلیف کو اس برداشت کرتا ہے تو اس پر بھی مومن کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ صحت تمہاری زندگی کا اے انسان دوسرا سرمایہ اور دوسری پونجی ہے جوانی کے بعد۔ وصحتک قبل سقمک، صحت اور تندرستی کو غنیمت جانو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس کو نیکیوں میں لگاؤ، بیماری لگنے سے پہلے پہلے۔ آپ نے فرمایا تمہیں اپنی جوانی پر، اپنی صحت و تندرستی پر بڑا ناز ہے، بڑا بھروسہ ہے، لیکن جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو کہ پتہ نہیں شام تک ہم زندہ رہیں گے صحت اور تندرستی کے ساتھ یا نہیں، اور جب تم شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو کہ پتہ نہیں صحت اور تندرستی کے ساتھ ہم شام تک یا صبح تک زندہ رہیں گے یا نہیں۔ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِسُقْمِكَ، اتنی نیکیاں کر لو صحت اور تندرستی کے ایام اور دنوں میں کہ اگر بیماری کے دنوں میں کچھ کوتاہی اور کمی رہ جائے تو اس کی پورتی ان نیکیوں سے ہو سکے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کی تیسری پونجی کا ذکر کیا، اور وہ تیسری پونجی ہے فراغک قبل شغلک، غناک قبل شغلک۔ مالداری کو اللہ نے اگر آج تم کو کھاتا پیتا رکھا ہے، خوشحال رکھا ہے، تو اس خوشحالی کو غنیمت جانو
اور محتاجگی آنے سے پہلے نیکیاں کرو رب کے شکریے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا، ای الصدقۃ اعظم درجہ، اے اللہ کے رسول ای الصدقۃ اعظم اجرا، کس وقت صدقہ کرنا سب سے بڑا اجر و ثواب کا کام ہے؟ تو آپ نے فرمایا تصدق وانت صحیح شحیح، صدقہ کرو جب تم تندرست اور صحت مند ہو۔ تندرستی کے ایام میں ہمیں صدقہ یا دوسری نیکیاں یاد اس وقت آتی ہے جب بیماری لگ جاتی ہے۔ صدقہ کرو، نیکیوں کی پابندی کرو تندرستی کے دنوں میں، اور اس وقت جب تمہارے دل میں مال کی لالچ بھی ہو، حرص بھی ہو۔ وَتَخْشَى الْفَقْرَ، اور تم ڈر بھی رہے ہو کہ اگر ہم نے صدقہ کر دیا مال کا تو کہیں ہم محتاج نہ ہو جائیں۔ وَتَأْمَلُ الْغِنَى، اور تمہیں امید بھی ہو کہ اگر صدقہ نہ کریں، روک کے رکھیں تو ہم مالدار رہیں گے۔ اس ایسے حالات میں صدقہ کرنا سب سے بڑا اجر و ثواب ہے۔ وَلَا تُحْمِلْ، اور ٹال مٹول مت کرو کہ جب تمہیں بیماری لگ جائے یا پھر تمہاری روح حلق تک پہنچ جائے تو تم کہنے لگو فلاں کے لیے اتنا، فلاں کے لیے اتنا، فلاں کے لیے اتنا۔ اب تو مال فلاں کا ہو چکا ہے، تم بے بس ہو، اب تم علاج معالجے کے لیے ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جا سکتے، اتنے مجبور اور اتنے بے بس ہو چکے ہو جب تک کہ تمہارے گھر والے تم کو لاد کر اور اٹھا کر نہیں لے جائیں گے۔ تو ہماری زندگی کی یہ تیسری پونجی جو ہے وہ مالداری اور خوشحالی ہے۔ آپ نے فرمایا محتاجگی کے آنے سے پہلے پہلے خوشحالی کے ذریعے نیکیاں تم خوب کر لو اور سمیٹ لو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، فرصت کے لمحات، فرصت کے لمحات جو ہیں اس کو نیکیوں میں لگاؤ، کام میں لگاؤ۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ایک سچا اور پکا مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے وقت کو برباد نہیں کرتا ہے۔ بھلا وہ مسلمان اپنے وقت کو فضول اور فالتو کاموں میں کیسے برباد کر سکتا؟ جس مسلمان کو اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ اگر کہیں تم نے اپنے وقت کو برباد کر دیا تو کہیں تمہیں مرتے وقت یہ آرزو اور تمنا نہ کرنا پڑے کہ اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہمیں تھوڑی مہلت دے دے، ہم نیکیوں کی پابندی کریں گے۔ اور جب مقرر وقت آ جاتا ہے تو پھر کسی کو مہلت نہیں دی جاتی ہے، نہ کوئی آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ کوئی پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سچے اور پکے مومن کی ایک خاص نشانی یہ بتائی ہے کہ وہ فضول اور لایانی اور بیہودہ اور بیکار کاموں سے منہ موڑ کر کے زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے ہماری زندگی کی چوتھی پونجی جو ہے وہ فرصت کے اوقات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بار بار یہ حدیث تذکرے میں آتی ہے کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی نے ان دو نعمتوں میں سے ایک کو یا دونوں کو غلط استعمال کیا تو اس کو گھاٹے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اور وہ دو نعمتیں الصحت والفراغ، ایک تو تندرستی اور ایک فرصت، کام کاج سے جو وقت بچ جائے۔ ایک صحابی نے پوچھا ہے اللہ کے رسول کل قیامت کے دن ہماری نجات اور ہمارا چھٹکارا کیسے ہوگا؟ تو آپ نے دو کام بتائے، دو کام کیا جا سکتا ہے۔ ایک کام تو آپ نے یہ بتایا کہ اپنی زبان کو قابو اور کنٹرول میں رکھنا، اور دوسرا کام بتایا کہ جو فرصت کے اوقات ہیں، فرصت کے اوقات ہیں وہ اپنے گھر کے اندر گزارنا، چوک چوراہوں میں
گلیوں میں چائے خانوں میں بیٹھ کر کے وقت کو برباد نہ کرنا بیہودہ حرکتیں کرتے ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول کیا تھا؟ آپ نے جواب میں حضرت عائشہ نے جواب دیا، جب آپ باہر رہتے دعوت و تبلیغ کے کام میں تو باہر رہتے، اور جب آپ گھر تشریف لاتے تھے تو گھر کے کام کاج میں آپ ہاتھ بٹاتے تھے، اپنی بیویوں کے کام کاج میں آپ گھر کے اندر ہاتھ بٹاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آج مسلمانوں کا کیا حال ہو گیا ہے؟ رات دیر تک ان کا وقت فالتو کاموں میں غلط جگہوں پر گزرتا ہے۔ حضرت عائشہ کہہ رہی جب آپ گھر کے اندر تشریف لاتے تو گھر میں جو کام کاج ہوتا اس میں ہمارا آپ ہاتھ بٹاتے تھے، پھر جب نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ فوراً نماز کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو مسلمانوں، ہماری زندگی کی چوتھی پونجی جس کو ہمیں غنیمت جاننی ہے، جس میں ہمیں نیکیاں کرنی ہے، وہ ہے فرصت کے اوقات۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اے انسان، اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، اپنی پوری زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے۔ جب موت کا وقت آ جائے گا تو کسی بھی اعتبار سے کسی بھی انسان کے لیے کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اس کو آگے پیچھے کر سکے۔ موت کے آہنی پنجے سے تم چھوٹ نہیں پاؤ گے، لہٰذا ضروری ہے کہ تم اپنی زندگی کو نیکیوں میں لگاؤ، رب کو راضی کرنے میں لگاؤ، اور نمازوں کی پابندی میں لگاؤ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اللہ تعالی ہم سب کو نمازوں کی پابندی کی توفیق دے، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا کرے، اور اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے بیماریوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، اور ہر قسم کی آزمائش سے۔ اور ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کلی عطا فرمائے، اور جو پریشان ہیں یا کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین ان کو ان کی پریشانی اور مصیبت سے نجات دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن و امان کے ساتھ اس دنیا میں ایمان پر رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔